الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اور داڑھ تھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی آئے دن چشتی رسول اللہ اس عبارت کے بارے میں کلام کرتا ہے اور سمجھنے کے ڈھونستا ہے اس عبارت کو ہمارے اوپر، اور کوئی بھی اس کا علمی جواب جو علماء نے دیا وہ نہیں دیتا. اپنی طرف سے نئی نئی باتیں، نئی جو بھی شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے وہ کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا یہ بار بار تقاضا کرنا اور اس پر جو کلام ہے کچھ میں آپ کے سامنے آج کروں گا. اور یہ جو اس کا جو دعویٰ ہے یہ بریلویوں کا مسلمہ نظریہ ہے، ان کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ خود اپنی ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ بریلویوں کا آغاز منظر اسلام سے، بریلی شریف سے، مدرسے سے، جامعہ سے ہوا، بریلی شریف کے جامعہ سے ہوا، اور وہ بنا ہے تقریباً کوئی 125 سال پہلے، 125 سال پہلے. اس کا یہ اپنا کلپ موجود ہے. اس نے دیوبندیت کو بھی دارالعلوم دیوبند سے جوڑا. اس سے پہلے کیا تھا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بریلوی دیوبندی نہیں تھے. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی چشتی رسول اللہ والی عبارت سب سنابل میں ہے یا ششت بہشت میں ہے، فوائد السالکین کے حوالے سے. یہ فوائد السالکین کتاب بھی بریلی شریف سے بننے سے پہلے کی ہے، یعنی منظر الاسلام بننے سے پہلے کی کتاب ہے. تو اس کے اپنے دعوے کے مطابق یہ عبارت کو بریلویوں سے جوڑنا اس کا خیانت پر مشتمل ہے، کیونکہ اگر آپ بریلویوں کا آغاز صرف منظر الاسلام بریلی شریف سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو چشتی رسول اللہ بریلویوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ یہ ان کی بنیادی عقیدے ہیں. جبکہ بریلویوں کے یہ تو پھر پہلے سب سنی مسلمان جتنے تھے ان تمام کے متفقہ بزرگ تھے خواجہ صاحب. تو اس کے جواب میں نے اپنی ویڈیو میں دیے ہیں. اس کا تسلی بخش جواب ہمارے علماء نے دیا کہ یہ الحاقی عبارت ہے. اگر الحاقی عبارت ہے بالشک ہے، لیکن پھر بھی فتویٰ لگاتے وقت تعویل ہوتی ہے. کیونکہ یہ اس کے فالوور سب کے سب بلائنڈ ہیں، ان کو جو سمجھایا جائے وہ سمجھے گا نہیں. لیکن ہم عام مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی کسی کے بس میں ہدایت ہو، لوٹ آئے. تو کسی کے کلام میں تعویل کی جاتی ہے، یعنی کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے عبارت غلط ہے، یہ سب مانتے ہیں. بچہ اگر کوئی بالفرض کفر بک دے تو کیا ہم اس کو کفر نہیں مانیں گے؟ کفر تو مانیں گے، لیکن قائل کو کافر کہیں گے؟ اس بچے کو کافر کہیں گے؟ مجنون کو کافر کہیں گے؟ نہیں. سب کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اس کا زمانہ تکلیف نہیں. وہ اسی طرح اگر کوئی پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، وجد میں آ جائے، اس کو پتہ ہی نہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ اس پر فتویٰ لگائیں گے. قول کا کفر ہونا اور بات ہے، قائل کا کافر ہونا اور بات ہے. لزوم کفر اور التزام کفر یہ باقاعدہ ایک بحث ہے جو فتویٰ لگانے سے پہلے ہوتی ہے. تو لہذا علماء نے کچھ تعویل بیان کی کہ اصل میں یہ ان کی شطحیات ہیں، ان کے وہ معاملات ہیں جو خلاف شرع ان سے صادر ہوئے، لیکن حالت وجد میں، حالت سکر میں، یعنی جس حالت میں وہ حالت صحف سے باہر تھے وہ اس حالت میں تھے کہ جس حالت میں ان کو خود نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو لہذا علماء نے یہ بات کی. تو اس نے اس کو چشتی رسول اللہ کو ہمارا مسلمہ عقیدہ بنا دیا. آپ یقین کریں، ہماری سنیوں کی کسی عقیدے کی کتاب، شرح عقائد، شرح فقہ اکبر، اس کے بعد آگے چلتے جائیں یواقیت والجواہر، آگے چلتے جائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعتقاد الاحباب 10 عقیدے جس کے نام سے چھپی ہے، وہ بہار شریعت کا پہلا حصہ. آپ کسی جگہ یہ عبارت دکھا دیں جس کو یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ معاف کرے، اتنا بڑا جھوٹ آپ اس امت کے سب سے بڑے گروہ پر لگا رہے ہیں اور بلا دلیل. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ تو منظر اسلام بننے سے بھی کئی صدیوں پہلے خواجہ صاحب گزرے، اور فوائد السالکین میں یہ کتاب بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے کی ہے، اس میں یہ لکھا گیا، سب سنابل بھی پہلے کی ہے. تو آپ اس کو بریلویوں سے کیوں جوڑتے ہیں؟ تو یہ ایک تو اس کی خیانت یہ ہے کہ یہ دھکے سے ایک بات ہم پر نافذ کرنا چاہتا ہے جو کہ ہماری نہیں ہے. اور ہم اگر آن کرتے ہیں تو ہم ان کی جو کتابیں ہیں فوائد السالکین کے متعلق میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مشکوک کتاب ہے، جس کتاب میں یہ عبارت ہے وہ کتاب ہی مشکوک ہے. نمبر 2، چشتی رسول اللہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کی عبارت میں تضاد ہے. سب سنابل میں عبارت اور ہے، بہشت میں اور ہے، اور دونوں جگہ فوائد السالکین کا حوالہ ہے. اب فوائد السالکین خود مشکوک کتاب ہے. اور نمبر 2 یہ کہ میں نے 2 اپنے فتاوی حنفیہ اور شریف الحق مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو الحاقی عبارت قرار دیا.
لیکن پھر بھی مرزا اپنی ضد پر قائم ہے اور دھکا لگا کر ہمیں ثابت کرتا ہے یہ تمہاری بات. چلیں ہم اس کو کہتے ہیں. چلے ایک اور طرف جو علماء نے اس پہ تعویلیں کی ہیں، وہ تعویل صرف یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک کفریہ عبارت تو ہے، لیکن حالت متکلم کی اگر ایسی ہو کہ جس میں اگر یہ عبارت ثابت بھی ہو جائے تو تب تعویل ہے. ثابت نہیں ہے کہ اگر اس حالت میں کہ وہ حالت وجد میں ہو، وہ حالت اپنی باہر آ جائے، اپنی عقل شعور کو کھو بیٹھے، اس حالت میں اگر اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شطحیات. تو شطح ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا، اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنا نہ سرکار، نہ 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 نہ. شتیہات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. شطحیات میں شامل ہوتا ہے. اس پر حکم شرع اس وجہ سے نہیں لگتا کہ اصول یہ ہے کہ جب انسان مغلوب العقل ہو جائے تو اس پر حکم شرع نہیں ہوتا. اس کی بات صحیح نہیں ہے لیکن اس پر شریعت کا وہ فتویٰ نہیں لگتا. اب میں اس پر کچھ مثالیں آپ کو دوں گا. پہلی بات، ولایت کے لیے یہ بات یاد رکھیں، ولایت کے لیے مسلمہ اصول ہے کہ ولایت کے لیے پابند شرع ہونا ضروری ہے. مثلا یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمہ بزرگ ہے، یہ اگرچہ گستاخی کرتا ہوں ان کی، لیکن مسلمانوں کے مسلمہ بزرگ ہیں باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام ذہبی نے، بہت سارے لوگوں نے اپنا بزرگ مانا ہے، محدثین نے بھی اپنا بڑا مانا ہے. وہ باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پرسیدند ان سے پوچھا لوگوں نے. کیا پوچھا؟ کہ ولی کے باشد ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کیا ہوتا ہے؟ باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الولی الصابر تحت الامر والنہی. ولیاں باشد کے اندر تحت امر و نہی خدا ون صبر کنند، کہ جو اللہ کے امر و نہی، اللہ نے جو حکم دیا اور جس کو منع کیا اس پر عمل پیرا ہو، یعنی اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا کر رکھے، اس کے ماتحت رکھے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک واقعہ اس پہ لکھا ہے باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت کہ آپ ایک ولی سے ملنے کے لیے اس مسجد میں گئے جہاں آپ نے سنا تھا وہاں رہتا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. آپ نے اس سے ملے بغیر، اس کو سلام کیے بغیر آپ واپس آ گئے. فرمانے لگے گفتم کہ ولائے را باید کہ شریعت بر خود نگاہ دارن، کہ انسان شریعت پر نگاہ رکھے، یعنی باشرع اور پابند شرع ہو، باشرع اور پابند شرع ہو کہ حق تعالی حال بروے نگاہ دارد. جب اللہ اس پر حال، اس کی حال پر نگاہ اس وقت فرماتا ہے نگاہ رحمت کہ جب وہ اپنی نگاہ کو شریعت پر رکھے، یعنی شریعت کا پابند ہو. یہ بات صحیح ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہوں نے سنت سے لیا. باجد بسطامی رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا کہ وہ اس کو ملے بغیر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو دیکھا، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، ابو داؤد شریف میں ہے، اور صحابہ نے اس کو منع کر دیا کہ تم نے مصلی پہ کھڑے نہیں ہونا. تو پابند شریعت ہونا یہ ہمارے صوفیاء اولیاء کے نزدیک شرط ہے ولایت کی. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے جب ان کے اتنے سخت اقوال شریعت کے حوالے سے موجود ہیں، ان کی طرف جو ایسی عبارات منسوب ہیں ان کو ہم الحاقی مانیں گے اور ایسی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے جس میں شرعاً وہ درست ہو جائے. مرزا محمد علی نے کہا کہ جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ جس میں فرمایا گیا، حدیث نمبر ہے یہ ابو داؤد شریف کی 4398، پھر آگے چلتے جائیں کافی روایات اس کے بارے میں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجنونہ پر زنا کی حد جاری کا حکم لگا دیا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قلم 3 شخصوں سے اٹھ جاتا ہے، ان میں آپ نے ایک مجنون کو بھی شامل کیا. یہ تمام حدیثیں یہاں مذکور ہیں.
تو حضرت عمر نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا. اب دیکھیں رفع القلم عن ثلاث، یعنی نائم حتی یستیقظ وعن المبتلا حتی یبرأ وعن صبی حتی یکبر. 3 سے قلم اٹھا لیا گیا، بچے سے اور سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے. یہ حدیثیں آگے تک پھر موجود ہیں. اب مرزا محمد علی یہاں کہتا ہے کہ شطحیات کا تعلق صرف الہیات سے ہے اور اللہ سے ہے. یعنی اللہ کے بارے میں کوئی یہ بات کہہ دے تو ٹھیک ہے کہ اس سے ہم قلم اٹھ گیا، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقیوں کے بارے میں اب یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں مرزا کے پاس. کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس خصوص کی؟ آپ نے کیسے اسپیسیفیکیشن کر دی اس حدیث کی کہ یہ 3، یعنی یہ شطحیات کی اصل یہ ہے کہ 3 شخصوں سے قلم اٹھ گیا، بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے. اب میرا سوال یہ ہے، بچہ اگر اپنے بچپن کے زمانے میں اللہ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کہتے ہیں کہ وہ معاف ہے، لیکن اگر باقی پابند شرع و شریعت کا پابند نہ ہو، وہ باقی گناہ کرے تو پھر گناہ ملے گا اس کو؟ یقیناً نہیں. مجنونہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دینے کا ارادہ کیا، اس نے زنا کیا تھا. تو حضرت عمر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اپنی حد کو منسوخ کر دیا، معطل کر دیا. اب دیکھیں، کوئی بھی جرم کرے، یہ 3 لوگ کوئی بھی جرم کریں، ان کی شریعت میں پکڑ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو لہذا مجنون جو مغلوب الحال ہو جائے، جس کے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہے، اس کے بارے میں حکم شرع واضح ہے کہ اس پر شریعت کا حکم نہیں لگتا. تو لہذا چشتی رسول اللہ، اگر آپ عبارت کو ہم پر ٹھونستے ہیں، کہتے تمہاری عبارت ہے، پھر بھی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ حالت میں تھے، خواجہ صاحب ایک حالت میں تھے، اور وہ حالت جذب ہے. اور پھر اس واقعے کے بعد آپ بات کہتے ہیں آپ نے بزرگوں نے کلمے پڑھائے. آپ پہلی بات تو یہ ہم الحاقی عبارت کو مانتے نہیں، لیکن آپ پھر بھی جب اصرار کرتے ہیں تو بتائیں اس واقعے میں ہے کیا انہوں نے اس چشتی رسول اللہ کو باقی رکھا کہ ٹھیک ہے یہی کلمہ پڑھو، یہی تمہارا کلمہ ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ انہوں نے مار دیا؟ یا معاذ اللہ انہوں نے یہ ڈاکہ نہیں مارا، نہ ہی انہوں نے ایسا کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں تو رسول اللہ کے گداؤں میں سے گدا ہوں. کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا تو انہوں نے استثناء کیا اور 10 دن بعد پھر بھی آپ الزام لگائیں، اسی مجلس میں استثناء موجود ہے، فی حالتن کا لفظ اسی جگہ ہے، آپ اس ایک حالت میں تھے. تو لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ مجنون سے اور حالت جزم میں، حالت استقراق میں جو ہو، اب عقل مغلوب ہو جائے اس پر شریعت کا قلم حدیث کی روح سے نہیں رہتا. اور نمبر 2 یہ کہ کیا انہوں نے اس کلمے کو برقرار رکھا؟ آپ جو برسر عام مجموعوں میں کہتے ہیں چشتی رسول اللہ تمہارے بزرگوں نے پڑھایا، تمہارے بزرگوں نے پڑھایا، وہ کہاں پڑھایا؟ کیا باقی رکھا؟ کیا انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ کلمہ یہ پڑھا کرو؟ تم تو ایسے ثابت کرتے ہو عوام کے مجموعوں میں صرف اپنے جھنڈے کو ثابت کرنے کے لیے. تو لہذا اس کے اور بھی جوابات، اس شطحیات کو ہی ہم حدیث سے لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3418 ہے، 3481 نمبر روایت ہے. ایک شخص گناہ گار تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا مرتے وقت کہ میری راہ مجھے جلا دینا اور میری راہ کو تم اڑا دینا. اب لفظ کیا ہے؟ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو اللہ مجھے عذاب دے گا. لَإِن قَدَرَنِي اللَّهُ، لَإِن قَدَرَ، یہ ان شرطیہ ہے. اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو کیا اس کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا؟ اللہ کی قدرت میں شک تو کفر ہے. تو معاذ اللہ ہم اس عبارت کی روشنی میں کہیں گے کہ اس نے کفر کیا، وہ تو کافر تھا معاذ اللہ پھر مردے کی روح سے، کیونکہ اس کی تعویل تو ہم نے کوئی قبول کرنی نہیں ہے. تو کیا اس نے کفر کیا تو اس کو جہنم میں پھینک دی؟ اس حدیث میں تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اے شخص بتا تجھے کس چیز نے اس پہ بھارا جو تم نے کیا. عرض کی یا ربی خشیتک، میں آپ سے یا اللہ تیرا خوف، خشیتک تیرا خوف، تیرے خوف نے مجھے اس پر ابھارا. تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اب اس کی شرح میں فتح الباری میں دیکھیں کیا لکھا ہے. مغلوب الحال ہو گیا تھا، اس کو اللہ کی قدرت پر شک نہیں بلکہ اس کی عقل سٹھیا گئی تھی. مطلب اتنا خوف میں آ گیا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں میں کیا کہوں. اس خوف کی کیفیت میں اس کے منہ سے جملے نکلے. تو اس جملوں پر اگر پکڑ ہے، اگر مغلوب الحال کے جملوں میں پکڑ ہے، تو پھر اس جگہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3481 میں کیوں پکڑنے کی اللہ نے. آگے چلیں، یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی کتاب التوبہ کی شروع کی حدیثیں ہیں. ایک شخص وہ سفر میں جاتا ہے، مثال دی گئی، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے.
جب وہ توبہ کرتا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ ایک جگہ جا کر صحرا میں اس نے پیڑ کے نیچے اپنے آرام کرنا شروع کیا. جب سو کر اٹھا تو اس کا جانور گم ہو گیا تھا. اب وہ کہاں ڈھونڈے؟ اس نے اس خیال سے اپنے آپ کو پھر سلا دیا کہ مرنے کے لیے میں سو گیا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے تو اس کا جانور اس کے سامنے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس شخص کو اپنے اس گمے ہوئے جانور کے سامنے دیکھنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. اور وہ بندہ کیا کہتا ہے جب اس کو وہ اپنا جانور ملتا ہے جو اس کو گم ہو گیا تھا، سو کر اٹھا جانور مل گیا، تو کیا کہتا تھا؟ اللہم انت عبدی انا ربک، انت عبدی انا ربک، انت عبدی انا ربک. ترجمہ اس کا پتہ کیا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. معاذ اللہ یہ جملہ لفظاً تو کفر ہے، لفظاً تو واضح طور پر کفر ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے حدیث پاک میں ہے خطا من شدت الفرح، اخطا من شدت الفرح. حدیث میں اس کی تعویل تو موجود، خود حدیث میں تعویل کی گئی کہ اس نے یہ خطا کیوں کی؟ شدت فرح سے، یعنی خوشی کی شدت میں اس کی عقل پر کنٹرول نہ رہا اور اس نے یہ جملے کہہ دیے. حدیث میں اس کی تعویل موجود ہے. قائل کو کافر کہنا اور بات ہے، اس کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے. اس کی سے انت عبدی انا ربک، معاذ اللہ کوئی سالت صحت بالکل صحت میں صحیح حالت میں کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اے اللہ معاذ اللہ تو میرا عبد ہے اور میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے یہ جملے کہے، لیکن اخطا من شدت الفرح میں ہے، اس نے خطا کی لیکن یہ خطا شدت فرح سے یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے تھی. تو لہذا ایسے جتنے جملے جو اولیاء کی زبان سے سبحان ما اعظم شانی، اسی طرح ان الحق، اس کی تعویلیں موجود ہیں. انشاءاللہ میں اس پر مستقل ویڈیو بناؤں گا. تو بائی بستامی اس کی سبحان ما اعظم شانی اور ان الحق کا مطلب ہمارے علماء نے کیا بیان کیا ہے اور سمجھنے والوں نے کیا سمجھا. قائل کا کافر ہونا اور بات ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، اور قول کا کفر ہونا اور بات ہوتی ہے. مرزے نے ایک ایجنڈا کھڑا کیا اور اس پر اپنی مرضی سے تشریحات کو شروع کی. شطحیات کو اس نے صرف اللہ کے لیے خاص کر دیا. رفع القلم عن ثلاثۃ، اس کو اللہ کے لیے خاص کر دیا. کس دلیل سے؟ کیا اسپیسیفیکیشن پر آرگومنٹ ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں، بس ضد. یہ تو دین نہیں ہے، دین تو قرآن و سنت کا نام ہے، مرزا محمد علی کی رائے کا نام تو نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ کرے، آمین بجاہ